غیب کا مالک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اور اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہ انہوں نے بڑی صاف کیا، اللہ میں تو اپنی امت کا، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے احوال کو اس وقت تک جانتا ہوں جب تک میں تھا، جب میں تھا نہیں تو مجھے کیا پتا۔ اور اسی طرح قیامت والے دن تمام انبیاء اور رسول کو جب اللہ اکٹھا کریں گے اور پوچھیں گے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم، سب کے سب کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں، انک انت علام الغیوب۔ اب اتنے دلائل کے بعد اور کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ آدمی اس تفصیل میں جائے، لیکن کچھ واقعات جن کا تعلق سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک بی بی جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے، ایک عورت حاضر ہوتی ہے، اور تحقیق حدیثوں کے مطابق جو اس کا نام ہے بی بی خولہ، اس کا نام ہے، ثعلبہ کی بیٹی ہے، بی بی کا نام بی بی خولہ۔ آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے خاوند نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اس نے کہہ دیا ہے، ویسے عربی کا محاورہ تو یہ ہوتا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے۔ تو مانا یوں سمجھ لیں کہ میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں ہے، ورنہ محاورات میں جو بات ہے وہ بڑی اس میں حکمتیں ہیں کہ انت علیہ کا ظہر امی، کہ اس نے اپنی بیوی کو تشبیہ دی اپنی ماں کی پشت سے۔ پشت سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ کنایا ہے، اصل میں تو پیٹ کہنا تھا، چونکہ مرد تو عورت کے بطن پہ بیٹھتا ہے نہ کہ اس کے ظہر پہ بیٹھتا ہے، تو کنایتاً ظہر کہہ دیا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو خاوند کو ایک نکاح کے بعد حق دیا ہے علو کا، کہ اور ہر چیز کی سواری جو ہے گویا کہ اس کے ظہر پہ ہوتی ہے، معنی ہوتا ہے کہ اس سواری پہ اس کو حق ہے بیٹھنے کا، تو یہ جو اس کا حق تھا اس نے اپنے حلال کو نسبت دے دی اس سے جو ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں عربی میں زہار۔ اور جاہلیت میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے لیے ماں ہو یا میری ماں کی طرح ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اب وہ کبھی خامد کے لیے حلال ہونے کا رستہ ہی کوئی۔ تو وہ بی بی صاحبہ جو آئیں حضور کی خدمت میں آ کے شکایت کی، اور حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کہ انا شابۃ انا غنیۃ اکل شبابی واکل مالی ونصرت له بطنی وکبر سنی۔ یا رسول اللہ میں خوبصورت عورت تھی، میں ایک پیسے والی عورت تھی، میرے خاوند نے میرے ساتھ شادی کی، میرا مال بھی کھا گیا، میری صحت بھی کھا گیا، میرا حسن بھی کھا گیا، اور میں نے اپنا پیٹ بھی اس کو نچوڑ کے دیا ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، آج میں جب بوڑھی ہو گئی تو مجھے کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو، میں کہاں جاؤں؟ یا رسول اللہ اگر میں بچوں کو خاوند کے حوالے کر دوں تو بچے تباہ ہو جائیں گے، جب ماں نہیں سنبھالے گی تو باپ کیا سنبھالے گا؟ اور اگر بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو کھلاؤں کہاں سے؟ بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے پاس ہے کیا جو میں بچوں کو کھلاؤں گی؟ تو مہربانی کریں، میرا فیصلہ کریں، میرا کوئی حل فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تو اس پہ حرام ہو گئی، قد حرمت علیہ، تو چونکہ اس نے تمہیں ماں کے برابر کہہ دیا ہے، اس نے کہا رسول اللہ یہ تو کہا ہے کہ انت علیہ کا ظہر امی، لیکن ماں طلقنی، طلاق نہیں دی اس نے، بس یہی کہا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح ہو۔ آپ نے فرمایا قد حرمت علیہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تیرا فیصلہ نہیں کر سکتا، تیرے بارے میں کوئی حکم قرآن میں اللہ کی وحی میں نازل نہیں ہوا۔ تو بی بی صاحبہ نے پھر عرض کیا، حضور نے فرمایا اللہ کی بندی ما اوحی الیک ما اوحی فیک شیء، تیرے بارے میں اللہ نے قرآن میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ اچھا، بی بی اتنے غصے میں آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ قد انزل اللہ الیک فی کل شیء، اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے ہر قسم کے مسئلے بیان کیے ہیں کہ میرا نہیں بیان کیا، آپ میرا کیوں نہیں حل کرتے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی ما انزل اللہ فیک شیئا، تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ تو اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ کیا عالم الغیب بھی یہ کہتا ہے کہ جی حکم نہیں آیا، آئے تو میں فیصلہ کروں؟ جب آپ کو ذرے ذرے کا علم ہو
جب آپ تمام جزئیات، تمام کلیات یا جو حکم آنا تھا اس کا بھی آپ کو پہلے سے علم ہو، تو حضور یہ تو نہ فرمائے، حتیٰ کہ بی بی اتنے غصے میں آ گئی، کہنے لگی کہ اچھا یا رسول اللہ اشتکی الیک، اب میں آپ کو شکایت ہی نہیں کرتی، انا اشکو الی اللہ، میں اللہ کو درخواست دیتی ہوں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ابھی وہ بی بی گھر سے نہیں نکلی تھی کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرے مدنی، اللہ نے سن لیا ہے، وہ جو عورت آپ سے جھگڑ رہی ہے نا، اللہ نے سن لیا۔ قد سمع اللہ قول الذی، اس بی بی کی بات، تجادلک فی زوجها، جو آپ سے اپنے خاوند کے مسئلے پہ جھگڑ رہی تھی، کہ آپ کہتے تھے حکم نہیں آیا، وہ کہتی ہے کیوں نہیں آیا؟ آپ کہتے ہیں معلوم تو ہوتا ہے کہ تم حرام ہو گئے، وہ کہتے نہیں، اس نے مجھے طلاق تو دی نہیں۔ تو یہ تھا مجادلہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کمرے میں موجود ہیں اور اپنے بال دھو رہی ہیں۔ بی بی فرماتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ، اللہ تیری شان ہے کہ تو نے عرش پہ سن لیا، حالانکہ میں کمرے میں حضور کے موجود ہوں، لیکن میں نے بھی کچھ سنا کچھ نہیں سنا، کچھ باتیں میں نے سنی ہیں، کچھ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن مولا یہ تیری صفت ہے کہ تو نے عرش پہ ساری بات سن لی۔ اب جب قرآن نازل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ تیرا خاوند کدھر ہے، بلاؤ۔ اوس ابن الصامت اس کے خاوند کا نام ہے، یہ عبداللہ ابن الصامت صحابی کے بھائی ہیں اور خود بھی صحابی ہیں۔ تو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ نے حکم دے دیا ہے، اب تمہارے لیے زہار کے کفارے کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا ہے کہ تم ایسا کرو کہ بتحریر رقبۃ، ایک غلام لے کے آزاد کرو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ غلام کہاں سے میں غلام لے لوں؟ غلام خریدنا کوئی آسان بات ہے؟ اس دور میں بھی ہزاروں میں غلام بکتے تھے، تو میں کیسے خریدوں؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر تمہیں یہ طاقت نہیں ہے تو فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتباسا، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا غلام آزاد کرو۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے ہو تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو، متتابعین، درمیان میں وقفہ نہ ہو، درمیان میں چھوڑو گے تو پھر شروع کرنے پڑیں گے۔ مثلا ایک آدمی نے 15 روزے رکھے چھوڑ دیے تو پھر اول سے شروع کرے گا، وہ 15 نہیں شمار ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی عذر آ جائے، بیمار ہو گیا، کوئی اہم سفر پیش آ گیا، تو وہ شمار یعنی وہ دن کاٹ کے پھر وہ پیچھے سے شمار شروع ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں تو 3 دفعہ اگر دن میں نہ کھاؤں نا حضور میں اندھا ہو جاتا ہوں۔ اس نے کہا حضور مجھے بیماری ہے، اگر میں سارا دن کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہوں، یہ بیماری ہے، بلیما اس کو کہتے ہیں، یہ بیماری ہے، باقاعدہ آدمی کھاتا ہی رہتا ہے، بعض لوگ تو کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ حدیث پہ اعتراض کرے، یہ بیماری ہے، اور یہ ملکہ کے خاندان میں بھی یہ بیماری رہی ہے، جو ملکہ ہے برطانیہ کی، اس کے پورے خاندان میں یہ بیماری تھی۔ تو یہ ایک بیماری ہے، مرض ہے، نوع من المرض ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اگر 3 دفعہ کم از کم نہ کھاؤں نا کلّا بصری، میری آنکھیں بالکل نور چلا جاتا ہے، میں اندھا ہو جاتا ہوں، تو میں کیسے رکھوں گا 2 مہینے کے روزے؟ حضور نے فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ مجھے کھانے کے پیسے دے دیں یا کھانا دیں، اور کہاں سے کھلاؤ؟ یہ لاڈ تو پھر صحابہ کرتے تھے نا حضور کے ساتھ، اور کسی کی طاقت ہے، اور تھا بھی حقیقت، جھوٹ بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے ساتھ اللہ کا بندہ بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ انسان آج جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں نا بعض لوگ حیران ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سچے لوگ تھے، بتا دیتے تھے، ہم بتاتے نہیں، ورنہ کرتا ہر کوئی ہے، فرق اتنا، وہ سچے لوگ تھے، غلطی ہو گئی بتا دیں کہ تاکہ قیامت میں عذاب نہ آئے، جو کچھ ہونا ہے دنیا میں ہم بھگت لیں۔ یہ فرق تھا نا صحابہ میں اور ہم میں۔
وہ جناب حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ بھئی ایک غلام آزاد کرو، ایک گردن آزاد، تحریر رقبت، اس نے اپنی گردن پہ کہا حضور یہی تو ہے، اس کو کہ کاٹنا ہے تو کاٹ، اور تو کوئی گردن میں لے نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کے بندے پھر 2 مہینے کے روزے رکھو، 60 روزے رکھو متواتر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جو رمضان کے روزے میں بیوی سے صبر نہیں کر سکا تو 2 مہینے کے کیسے صبر کروں گا؟ انہوں نے کہا حضور روزے میں بھی یہ ہوا ہے سب کچھ، تو آئندہ 2 مہینے جو اگر میں روزے رکھوں گا تو وہ صبر کون کرے گا؟ یا رسول اللہ میں تو نہیں کر سکتا صبر۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ میرے پاس کوئی چیز ہے کہ میں کھلاؤں؟ آپ مہربانی کر کے مجھے دیں۔ اب حضور چپ کر کے بیٹھ گئے کہ اس کا کیا کیا جائے، غلام یہ نہیں کر سکتا، روزے یہ نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو۔ خدا کی قدرت ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 بڑے بڑے زنبیل جو تھے کھجوروں کے آئے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ آدمی، کہاں ہے وہ کفارے والا؟ انہوں نے کہا آنا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ 2 زنبیل جو ہیں لے جاؤ کھجور اور 60 مسکینوں کو کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں خدا کی قسم میرے گھرانے جیسا غریب کوئی ہے ہی نہیں، واللہ ما احد افقر منی یا رسول اللہ۔ اس نے کہا حضور پورے مدینے میں قسم کھاتا ہوں مجھ سے زیادہ غریب کہاں، جاؤ تم خود کھاؤ۔ لیکن اس میں فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تم غریب ہو کھا لو، بعد میں جب اللہ دے گا تو کفارہ ادا کر دینا۔ لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صحابی کی یہ خصوصیت تھی، حضور پاک نے اس کو کہا کہ کھاؤ بھی تم اور کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی اور اس صحابی کی خصوصیت تھی کہ جیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون کے گھر میں چلے گئے تو اللہ نے وہ بڑے تفصیل سے واقعات ہیں، حتیٰ کہ ان کی والدہ کو دودھ کے لیے بلایا گیا تو ان کی بہن دوڑے دوڑے آ گئی، اس نے کہا اماں جان بھائی تو مل گیا موسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا فرعون کے گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا فرعون کے گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں فرعون کے گھر میں ہے۔ اور اماں جلدی کرو آپ کو بلا رہے ہیں، میرا بھائی دودھ نہیں پیتا، رو رہا ہے، وہ جلدی کریں آپ۔ میں کہا نہیں میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا تھا انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم موسیٰ کو تیرے پاس لوٹائیں گے۔ یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں موسیٰ کے پاس جاؤں گی، اللہ کا وعدہ ہے کہ موسیٰ میرے پاس آئے گا، میں کیوں جاؤں؟ تو حتیٰ کہ جناب فرعون اور زوجہ فرعون بی بی آسیہ مجبور ہو گئی، اور اسی میں اصل میں تو حکمت ہے نا میرے اللہ کی، اگر ماں بھی ذرا جذبات میں آگے بھاگ پڑتی تو وہاں جا کے موسیٰ علیہ السلام کا راز کھل جاتا، کہ معلوم ہوتا ہے اسی کا بیٹا۔ جب ماں نہیں گئی تو اللہ نے راز بھی تو رکھ لیا نا، کہ بھئی ماں ہوتی تو بیٹھی رہے، کہ بیٹے کو صندوق میں ڈالا، صندوق دریا میں گیا، بچہ مل گیا ہے، ماں کہاں صبر کرے گی؟ لیکن انہوں نے کہا میں نہیں جاتا۔ اب فرعون کا جناب خود آیا دروازے پہ اور ساتھ طے کیا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ اور تم اس کی آیا بن جاؤ، اور اتنا ہم تمہیں انعام دیں گے، اتنا تنخواہ دیں گے، اتنا اکرام اور اتنا اعزاز، اور پھر دودھ پلا کے بچہ پھر واپس بگھی پہ ہمارے گھر میں آئے گا، پھر جب دودھ کا وقت آئے گا پھر ہم لائیں گے یا آپ کو لے جائیں گے۔ تو اس پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ واہ مولا تیری شان ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور پیسے بھی لے، تنخواہ بھی لے رہی ہے اور دودھ تو اپنے بچے کو پلا رہی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اس کا اپنا بیٹا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا صحابی کو یہ تم کھا لو، کیونکہ تم مدینے میں غریب ہو، لہذا صدقہ بھی ادا ہو گیا کہ گویا 60 مسکینوں نے کھا لیا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوں تو کیوں فرمائے کہ جی ابھی میں فیصلہ نہیں کر سکتا؟ عالم الغیب بھی کبھی کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، ٹھہر جاؤ، آرڈر آئے تو پھر فیصلہ کریں گے۔ تو علم غیب خاص ہے خدا۔